أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بتا اے خاک کے پتلے دنیا میں کیا کیا ہے، بتا اے خاک کے پتلے دنیا میں کیا کیا ہے، بتا کے دانت ہیں منہ میں تیرے کھایا پیا کیا ہے، بتا کیا خیرات کی راہ مولا میں دیا کیا ہے، بتا خیرات کیا کی راہ مولا میں دیا کیا ہے، یہاں سے عاقبت کے واسطے توشہ لیا کیا ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں مالک کائنات، خالق ارض و سماوات رب العالمین نے اپنے محبوب کے یاروں کا، وفاداروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے ایک خاص وصف کو رب العالمین نے اس میں بیان فرما کر ہائی لائٹ کیا ہے، اور فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے تھے، حاجت مند ہوتے تھے، ضروریات ہوتی تھیں، اس کے باوجود وہ اپنی ضرورت پر دوسرے لوگوں کی ضرورت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ صفت رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے یاروں کی بیان فرمائی کہ مادیت کا دور ہے، ہر انسان زیادہ کی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے، میں زیادہ جمع کر لوں، میں زیادہ اکٹھا کر لوں، اور اس فکر کے اندر صبح سے شام، شام سے صبح سرگرداں رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو وہ جوڑے ہوئے ہے
رب العالمین نے انسان کو جو مال دیا ہے، دینے کے ساتھ تھوڑی سی اس کے لیے آزمائش بھی ڈالی ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے یہ مال دیا ہے تو میں نے اس لیے دیا ہے کہ یہ مال اپنی ضروریات پر بھی خرچ کر اور اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لیے بھی اس کو استعمال کر۔ صرف یہ نہیں کہ تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے چکر میں دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، ایثار کرنا بھول جائے۔ اس چیز سے رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی اس چیز کی گواہ ہے، اور روز روشن کی طرح ان کی زندگیاں عیاں ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابہ نے خود ضرورت مند ہونے کے باوجود، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی ہاتھ نہیں روکا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,80,000 دراہم تھیلی میں بند کر کے بھیجے، اور آپ کے پاس جب وہ پہنچے تو آپ نے ان کو خیرات کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں کی ضرورتوں پر حاجت مند آ رہے ہیں، ان کو دینا شروع کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خرچ کرتے 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 سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ خود روزے سے تھی، افطاری کا وقت ہوا تو آپ کی خادمہ آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ افطاری کے لیے کیا ہے؟ تو اسی وقت تھوڑا سا زیتون اور روٹی سوکھی لا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، اور ساتھ میں تانا بھی دیا کہ اتنا آج آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے، کچھ تھوڑا سا اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا۔ تو وہ فوراً فرمانے لگی کہ تم مجھے پہلے یاد کروا دیتی تو میں اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیتی۔ یعنی اپنی ضرورت سامنے تھی، کون ہے جو اپنی ضرورت بھول سکتا ہے؟ لیکن اپنی ضرورت پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دے رہے۔ ان کے بھانجے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی دن میں 70,000 درہم لوگوں میں بانٹے، اور میں اس دن دیکھ رہا تھا ان کے اپنے کپڑوں پہ اس دن پیوند لگے ہوئے تھے۔ کپڑوں کی حالت یہ تھی کہ کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے، اور خود وہ مال اللہ کی راہ میں 70,000 درہم ایک ہی دن میں اللہ کی راہ میں بانٹ کر فارغ ہو جاتی۔ وہ لوگ حقیقت میں اپنے اللہ سے تجارت کیا کرتے تھے، اپنے اللہ کے خزانے میں وہ مال کو جمع کروایا کرتے تھے، اور دوسروں کے ساتھ ایثار اس قدر تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر کہ صحابہ کے پاس ایک بکرے کی سری ہدیے کے طور پر کسی نے کسی کے گھر میں بھیج دی۔ اب وہ ایک سری جب اس کے گھر میں آئی، اس نے سوچا یار میرے سے زیادہ میرا یہ ساتھ والا بھائی ضرورت مند ہوگا، ان کے پاس بھیج دی۔ اب ان کے گھر میں آئی، بنانے لگے اس کو، پھر دل میں آیا کہ یار میرا وہ دوسرا بھائی میرے سے بھی زیادہ ضرورت مند ہوگا، کیوں نہ میں اس کو بھیج دوں۔ انہوں نے آگے اس کو بھیج دی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بکرے کی سری 7 گھروں کا چکر کھا کے پھر واپس اسی گھر میں آ گئی جس گھر سے وہ روانہ ہوئی۔ یہ ایثار تھا ان کے اندر، یہ محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے یہ جذبات تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو کس نے بھیجی ہے، ان کو بھی نہیں پتا یہ کس نے بھیجی ہے۔ وہ چلتی چلتی 7 گھروں کا چکر کھانے کے بعد دوبارہ واپس اسی گھر میں آ جاتی ہے جس گھر سے وہ روانہ ہوئی۔ تو یہ ان کے جذبات، یہ احساسات ان کے دل میں اللہ رب العزت نے پیدا کیے تھے کہ اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا کون سا بھائی ہے جس کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے مال سے اپنے اس مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر کے اپنے اللہ کی رضا کا حصول حاصل کر لیں۔ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور مسافر تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا صحابہ سے کہ بھائی کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے اور گھر میں جا کر کھانا کھلائے۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابی، کہا یا رسول اللہ، اس خدمت اور سعادت کے لیے
آپ مجھے موقع دیجئے۔ نبی علیہ السلام کے مہمان کو ساتھ لیا، گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ایثار کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں مل سکتی۔ جا کر گھر میں بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا پڑا ہے جو بچوں کو ہم کھلا کر سلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان اپنے بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہوا کرتا ہے، تو جب انسان اس قدر حساس ہو اور پھر اللہ کے نبی کا مہمان گھر میں آ جائے تو اسی وقت اپنی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا صرف بچوں کا کھانا، کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ آج اللہ کے نبی کا مہمان ہمارے گھر میں آ گیا، آج اس کی خدمت کرنا ہمارے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کے مہمان کی خدمت کے اندر لگ گئے، اللہ کے محبوب نبی کے مہمان کی عزت افزائی کے لیے اب وہ مہمان کے سامنے کھانا رکھا۔ تو اب ظاہر ہے مہمان تو اس چیز کو اچھا سمجھتا نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھایا جائے، لیکن کھانا اتنا ہے کہ صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ اپنی بیوی سے کہا آ کر چراغ بند کرنے، چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا۔ اب وہ بیوی آئی، آ کر چراغ ٹھیک کر رہی ہے، ٹھیک کرتے کرتے اس نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، اور ان دونوں نے اس طرح سے آپس میں باتیں شروع کر دی جیسے دونوں کھانا کھا رہے ہو، اور وہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر کھانا نہیں کھایا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز میں جب اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا تو دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور میرے محبوب مسکرا پڑے، اور مسکرا کر میرے محبوب نے فرمایا کہ اے طلحہ، رات جو تم نے عمل کیا ہے، تم نے اور تمہاری بیوی نے، اللہ تمہارے ساتھ اس معاملے پر راضی ہو گیا، اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو گیا۔ اور قرآن کی یہ آیات جو میں نے ابھی خطبہ میں تلاوت کی، یہ آیات اللہ پاک نے اس وقت اتاری کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ خود حاجت مند ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی ضرورت پر، اپنی حاجت پر، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کے یاروں کا مزاج ہے، یہ میرے محبوب کے صحابہ کا مزاج ہے کہ وہ خود بھوکے ہیں، اپنا پیٹ بھوکا ہے، مگر اس چیز کی فکر نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے دوسرے بھائی کو ضرورت ہے، ہم اپنے دوسرے بھائی کے کام آنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے محبوب کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ہمارے محبوب کے صحابہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں بھوک کی حالت میں، سخت بھوک کی حالت میں راستے میں کھڑا ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، میں نے ان سے مسئلہ دریافت کرنا چاہا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان کو میری بھوک کا احساس ہو جائے، میں نے مسئلہ پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آئی، وہ مسئلہ بتا کر چل دیے۔ حضرت عمر تشریف لائے، آ کر جب انہوں نے میرے سامنے، میں نے ان سے بھی مسئلہ دریافت کیا، انہوں نے بھی بتایا اور بتا کر چل دیے۔ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں سمجھے، میں ابھی کھڑا ہوا ہوں، اتنے میں میرے محبوب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب میں نے آپ سے گفتگو شروع کی، میرے محبوب میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے، میرے محبوب میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ کہا ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو لے کر چل پڑے، اور جا کر گھر میں دستک دی، گھر میں پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دودھ کا ایک پیالہ ابھی آپ کے لیے تحفے کے طور پر آیا ہے۔ میرے محبوب خود بھی بھوک سے ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کو بھی شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اور اسی حالت کے اندر وہ دودھ کا پیالہ جب میرے محبوب کے پاس آیا، میرے محبوب نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ جاؤ جا کر اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اب یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جو اللہ کے محبوب نبی کے مدرسے کے طالب علم تھے، جو حضور علیہ السلام کی درسگاہ نبوت میں تحصیل علم کرنے والے تھے، جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے تھے۔ میرے محبوب ہمیشہ ان کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور ان کی ضرورتوں کا حضور علیہ السلام خود خیال رکھا کرتے تھے۔
ہمیں بھی اس چیز سے سبق ملتا ہے کہ قرآن پڑھانے والے بچے حدیث رسول اللہ پڑھنے اور پڑھانے والے بچوں کی ضرورتوں کا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی ان کا خیال رکھنے کی حضور نے تلقین فرمائی ہے۔ اور پھر جب حضور نے دیکھا، فرمایا کہ ابو ہریرہ بلا لاؤ اصحاب صفہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے بڑی ناگوار سی گزری یہ بات کہ بھوک مجھے لگی ہوئی ہے اور ایک پیالہ دودھ کا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، میں کیا کروں گا؟ یہ تو میرے حصے میں کیا آئے گا؟ فرماتے حکم رسول اللہ تھا، میں اسی وقت تعمیل حکم میں چل پڑا، جا کر اصحاب صفہ کو بلا کر لایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کر دو۔ فرماتے ہیں میں نے سارے صحابہ کو وہ دودھ پلانا شروع کر دیا، اب پلاتا جا رہا ہوں۔ 80 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، اور فرماتے سب نے دودھ پی لیا، مگر دودھ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی دودھ ویسے ہی بھر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ سب نے پی لیا، میں پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا ابو ہریرہ اب یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں، اب دونوں ہیں ہم۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو، ابھی بھی خود نہیں پیا لیکن اب بھی کیا کہہ رہے، اب پیو، تم پیو۔ فرماتے میں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ آقا علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے میں نے پھر پیا۔ میرے محبوب نے پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے میں نے پھر اور پیا۔ جب میں نے 3 مرتبہ سیر ہو کر دودھ پی لیا، اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے وہ پیالہ پکڑا اور پکڑ کر اس سے دودھ نوش فرمایا۔ امت کو تلقین کی ہے کہ میں خود بھی بھوک سے تھا، مگر اپنی بھوک کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ اپنے صحابہ کی بھوک کو، اپنے دوستوں کی بھوک کو، اپنے بھائیوں کی بھوک کو میں نے سامنے رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت آج مجھ پر بھی اور آپ پر بھی آن پڑا ہے۔ آج ہمارا آدھا پاکستان سیلاب کے اندر ڈوبا پڑا ہے، ہمارا آدھا پاکستان آج بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا ہے۔ وہ لوگ جو لوگوں پر خرچ کرنے والے تھے، وہ لوگ جو خود لوگوں کے اوپر مال بے دریغ خرچ کرنے والے تھے، آج وہ خود فٹ پاتھ پر آ چکے ہیں۔ آج ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایثار سے کام لے، اپنے ان بھائیوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے ان بھائیوں کی ضرورتوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مال کو بیکار نہیں جانے دیتے، بلکہ اللہ کہتے ہیں تجدوہ عند اللہ، وہ مال جو ان لوگوں پر تم خرچ کرو گے، اپنے بھائیوں پر خرچ کرو گے، فرمایا تجدوہ عند اللہ، وہ مال اپنے اللہ کے پاس آ کر لے لینا، وہ مال تمہارے رب کے خزانے میں جمع ہو چکا ہے، تمہارے اس مال میں کمی آنے والی نہیں، تمہارے مال میں کمی آنے والی نہیں۔ اور شیطان تو انسان کو ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہیں کہ تم اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارا مال دیا ہوا جب تم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو گے، تمہارے اس مال کے اوپر اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی نوازیں گے اور تمہارے لیے آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت عطا کرنے کے دروازے کھول دیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس بات کی بین ثبوت ہے، واضح ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی موقع پر اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت چادر بنا کر، بڑی خوبصورت چادر حضور علیہ السلام کے لیے لے کے آئی، اور آپ خود ضرورت مند تھے، اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے چادر اوپر لی، ابھی صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی چادر بڑی خوبصورت ہے، یہ چادر مجھے عطا فرما دیجئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان پر کبھی نہیں کا لفظ تو آیا ہی نہیں تھا، سوائے کلمے کی لا کے میرے محبوب نے کبھی لا نہیں کہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی بات سنی، حالانکہ اسی وقت ابھی تحفے میں ملی تھی، میرے محبوب نے وہ چادر اتاری اور اتار کر اس صحابی کو دے دی۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ دیکھو تم نے یہ بہت برا کیا، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو خود بھی ضرورت تھی اس چادر کی، مگر تم نے چادر مانگی اور حضور علیہ السلام نے تمہیں دے دی۔ نبی علیہ السلام کے اس صحابی نے کہا کہ میں نے بھی یہ چادر اپنے استعمال کے لیے نہیں لی، بلکہ میں نے تو اپنے کفن کے لیے حضور سے چادر لی۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ چادر ہی ان کا کفن بنی، وہی چادر جو حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی تھی، وہ چادر ان کا کفن بنی۔ اور لیکن میرے محبوب کی زندگی کیا تھی کہ آپ نے وہ چادر اپنی ضرورت ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کو، وہ اپنے اس بھائی کو دے دی جس نے مانگی تھی۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کیا تھے؟
खुद हाजतमंद थे, ज़रूरतमंद थे, लेकिन अपनी ज़रूरत पर अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को तरजीह देते थे। आज हम छोटे छोटे मामलात में कहीं कतार लगी हुई है, हम अपने उस मामले के अंदर देख सकते हैं कोई ज़ईफ़ है, वहाँ पर हम ईसार का मुज़ाहरा करते हुए खुद पीछे होकर उस ज़ईफ़ को आगे जगह दे सकते हैं। कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर हमें ईसार का मुज़ाहरा करना चाहिए। कोई ऐसा आदमी जो बूढ़ा है, जो ज़ईफ़ है, हम उसको जगह देने के लिए वहाँ पर ईसार का मुज़ाहरा कर सकते हैं। मेरे भाई, आप यहाँ पे बैठ जाएं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मौके हैं जहाँ पर हम इस ईसार से काम ले सकते हैं, मगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को इस्तेमाल में नहीं लाते। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी बड़ी महदूद सी, बड़ी मुख्तसर सी है। इसके अंदर ईसार, सहाबा इकराम ने क्या कुर्बानी दी थी। जब मदीने तशरीफ़ लाए थे सहाबा हिजरत करके मक्के से, सहाबा इकराम ने अपने बागात, आधे आधे बागात, अगर किसी के 2 बाग है उसने 1 बाग अपने दूसरे भाई को दे दिया। अगर किसी के 2 मकान है, 1 मकान अपने दूसरे भाई को दे दिया। किसी की 2 बीवियां, उसने 1 बीवी को तलाक दे के उसकी इद्दत की तकमील के बाद अपने दूसरे भाई से उसका निकाह कर दिया। जो हुजूर ने मुआखात कायम की थी, मिसाली नमूना उन्होंने पेश किया। और फिर एक मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब बहुत माले गनीमत आया, अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त अंसार को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, अब ये इतना माले गनीमत आ चुका है, अब ऐसा है कि ये माल अगर तुम चाहो तो ये माल तुम्हारा, जो तुमने अपने सहाबा को, दूसरे भाइयों को दिया था, वो तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर दिया जाए और ये माल इनमें तकसीम कर दिया जाए, और अगर तुम चाहो तो ये माल जो है सब में बराबर तौर पे बांट दिया जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सहाबा से बात की तो अल्लाह के महबूब नबी के वो यार, वो रुफ़क़ा, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, हम तो आपको जानते हैं, हमने आपको देखा था कि आप इन सहाबा को मोहब्बत की निगाह से देखते थे, तो हमने भी इनको मोहब्बत की निगाह से देखा है। या रसूल अल्लाह, मेरी राय ये है, वो अंसार के सरदार थे, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी राय ये है कि वो माल जो हमने अपने